کہ اطمینان اور سکون کا ماحول بنائیں اور قیمتی سے قیمتی باتوں کو آپ اپنے جھولی میں رکھنے کی کوشش کریں، دل و دماغ میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کسی نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ایک جھلک حسن مجسم کی جو دیکھی تھی کبھی، ایک جھلک حسن مجسم کی جو دیکھی تھی کبھی، میری نظروں کو وہی منظر دوبارہ چاہیے۔ ایک جھلک حسن مجسم کی جو دیکھی تھی کبھی، میری نظروں کو وہی منظر دوبارہ چاہیے۔ زندگی گزرے گی اپنی اس گھڑی ہاں چین سے، کہکشاں جیسا کوئی روشن ستارہ چاہیے۔ سارے کشتی کے مسافر ایک ہی سر میں کہہ اٹھے، ارے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ میرے محترم، اس لیے آئیے آپ ایک ایک بات پہ غور کریں، اور پہلی فرصت میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اطمینان اور سکون کا ماحول بنائیں، تاکہ آپ کے اطمینان اور سکون کے ماحول بنانے کو ہم بار بار سلام کرتے رہیں۔ آئیے اب اس کے بعد بلا تمہید اس عظیم المرتبت شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں جو اپنی قیمتی باتوں سے، اپنے قیمتی خطبات سے آپ کو نوازیں گے۔ عالی جناب حضرت مولانا مفتی نوشاد عالم صاحب مدظ اللہ العالی، جو جامعہ اسلامیہ دارالعلوم فتح ٹولہ مشرقی چمپارن سے تشریف لائے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں اور ہمارے سامعین کرام کو نوازیں۔ عالی جناب حضرت مولانا مفتی نوشاد عالم صاحب مدظ اللہ العالی، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ محترم حضرات، آپ کے ہر دل عزیز محبوب امام صاحب، آپ کی جامع مسجد کے امتیاز احمد صاحب بڑی لجاجت سے گزارش کیے تھے کہ ہماری انتظامیہ کمیٹی کے لوگ، لوہڈیاں بچلا ٹولہ کے نوجوان اور سارے لوگوں نے آنے والے مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ 10 ساڑھے 10 بجے رات تک تو کوئی باقی نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ لجاجت سے یہ اعلان کرنے کے لیے کہے ہیں۔ تو آئیے، مہمان نوازی لوہڈیاں والوں کے لیے آج فرض ہے۔ اگر ہمارے کوئی آنے والی ہماری ماں، ہماری بہن یا ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی ابھی کھانا نہیں کھائے ہوں تو برائے کرم آپ کھانا کھا لیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہیلو، جن کا کھانا میں ڈپٹی ہے وہ کھانا کھلانے کے لیے چلے جائیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ڈپٹی ہے وہ کھانا کھلانے کے لیے چلے جائیں۔ جو والنٹیئر کا ڈپٹی جہاں مستعد کیا گیا ہے وہ اپنے ڈیوٹی پہ بالکل مستعد رہیں۔ یہی ذمہ داری ہے آج کی رات ان کی، جو بلہ لٹکائے ہوئے ہیں گلے میں، اپنے اپنے کام، اپنے اپنی ذمہ داری کو خوبصورتی کے ساتھ وہ نبھائیں گے۔ انشاءاللہ ان کو ثواب حاصل ہوگا آج کی رات، چونکہ مہمان سب آئے ہوئے ہیں، لوہڈیاں میں جتنے لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ بدلا ہوا زمانہ ہے، نیا دور ہے۔ جس گیٹ پہ لکھا ہوا رہتا تھا یہ بیان، مہمان میرا ہوتا ہے بھگوان کے سامان، جس گیٹ پہ لکھا ہوا رہتا تھا یہ بیان، مہمان میرا ہوتا ہے بھگوان کے سامان، لیکن ترقیات زمانہ تو دیکھیے، اس گیٹ پہ لکھا ہے کتے سے ساودھان۔ میرے محترم، یہ زمانے کی ترقی ہے کہ مہمان کو ہم بھگوان سمجھتے تھے، لیکن آج ہمارے گیٹ پہ لکھا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے شہروں میں، دیہاتوں میں بھی، کہ کتا سے ساودھان، یعنی اندر کتے ہیں اس کے اندر۔ آپ اطمینان اور سکون سے ادھر سے گزریں گے، ورنہ ہوشیاری نہیں برتیں گے تو وہ کتے آپ کو کاٹ کھائیں گے۔ لہٰذا آئیے آپ مفتی صاحب سے ان کی قیمتی باتوں کو آپ سماعت فرمائیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ لوہڈیاں والوں کی مہمان نوازی انشاءاللہ وہ بھی تاریخی ہوگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم إن خير أعمالكم الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام واعظ قام کی وہ پختہ خیالی نہ رہی واعظ قام کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے خوبصورت نظامت فرما رہے خوبصورت ناظم جلسہ جناب ماسٹر اشرف صاحب اور اس جلسہ کے صدر حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب شعراء کرام دیگر معزز و مکرم حضرات علماء کرام سرزمین لوہڑیا اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین میں اپنی طرف سے تمام سامعین کی طرف سے جامع مسجد لوہڑیا کے امام محترم حافظ امتیاز صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت پروگرام سجایا ہے اور یہ پروگرام مسجد کی جانب سے ہو رہا ہے جیسا کہ میرے پیچھے جو بینر لٹک رہا ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا یعنی مسجد کا یہ دوسرا عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے اللہ رب العالمین تمام ارکان جلسہ کی محنت و کاوش کو قبول فرمائے اور جو سامعین یہاں تشریف لائے ہیں ان کو بھی اللہ قبول فرمائے اور جو معزز و مکرم حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور وہ بھی اس بابرکت مہینے میں اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے جس بابرکت مہینے کی نسبت کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے
کہ اس مہینے کی نسبت آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کی طرف کی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر ادنا چیز کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے. جب اس مہینے کی نسبت آقا مدنی نے اپنی طرف کی ہے تو اس سے بڑا مہینہ اور کون سا مہینہ ہو سکتا ہے. علماء کرام نے اس مہینے کے تعلق سے چند مثالیں دی ہے کہ اس سے پہلے جو مہینہ رجب المرجب کا مہینہ گزر چکا وہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ تھا، اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ بادل کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ موسلادھار بارش کے برسنے کا مہینہ ہے. دوسری مثال علماء کرام نے دی ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ اس بیج کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. شعبان کتنے حروف ہیں اس کے اندر؟ 5. پہلا حرف شین، دوسرا حرف عین، تیسرا حرف با، چوتھا حرف الف اور پانچواں حرف نون. 5 حروف سے مل کر یہ ایک لفظ بنا ہوا ہے جس کو ہم اور آپ شعبان کہتے ہیں. شین یہ شرافت سے لیا گیا، عین یہ علو مرتبہ سے لیا گیا، با یہ بر سے لیا گیا، الف یہ الفت سے لیا گیا، اور نون یہ نور ہدایت سے لیا گیا. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو کوئی اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 5 طرح کے انعامات سے نوازتے ہیں. 5 طرح کے انعامات سے اللہ اس کو نوازتے ہیں. جو اس مہینے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو فرمایا کہ 5 طرح کے انعامات سے اللہ رب العالمین اس کو نوازتے ہیں. سب سے پہلا انعام اس مہینے میں عبادت کرنے والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، پروردگار عالم اس انسان کو شرافت کی زندگی عطا کرتا ہے، عزت کی زندگی عطا کرتا ہے. دوسرا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتے ہیں. علو مرتبہ یعنی مقام و مرتبہ کو اللہ بلند کر دیتے ہیں. یہ پروردگار عالم کی طرف سے اس انسان کے لیے دوسرا انعام ہے. تیسرا انعام اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس مہینے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو بر یعنی نیکی کی زندگی عطا کرتے ہیں، تقوی کی زندگی عطا کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کے لیے تیسرا انعام ہے. چوتھا انعام پروردگار عالم کی طرف سے عبادت کرنے والوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ الفت یعنی عبادت کرنے والے کے دل میں اللہ اپنی الفت ڈال دیتا ہے، اپنی محبت ڈال دیتا ہے. ذرا تصور کرو ایمان والو کہ جس کے دل میں اللہ کی الفت ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، کیا وہ انسان ناکام ہو سکتا ہے؟ نہیں، کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی الفت ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. 5واں انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو نور ہدایت عطا کرتے ہیں. ہدایت کا نور، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں پروردگار عالم اس کو نور ہدایت یعنی ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی اس انسان کو عطا کر دیتے ہیں. اب جس کو ہدایت کی روشنی مل جائے، جس کو ہدایت کا نور مل جائے، وہ انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ انسان جنت کے ڈگر پر چلے گا، جنت کے راستے پر چلے گا، جنت تک پہنچ جائے گا. اور جس کو نور ہدایت نہیں ملا، ہدایت کی روشنی نہیں ملی، وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا. ہمیں اللہ رب العالمین کی اس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے. اور اس کے بعد آنے والا جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور وہ اللہ کا مہینہ ہے.
یہ مہینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ مہینہ پروردگار عالم کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ ہمیں یہی سے مشق کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کس چیز کی؟ نماز کی۔ یہ مسجد کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی نصرت چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، تم نماز کا اہتمام کر لو اور صبر کر لو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آقائے مدنی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی بتائیے اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، سب سے محبوب عمل کیا ہے، سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا وقت پر نماز کی پابندی کرنا، وقت پر نماز کا اہتمام کرنا، وقت پر نماز قائم کرنا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ثم ایّن، اللہ کے نبی پھر یعنی وقت پر نماز ادا کر لینے کے بعد کون سا عمل اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ آقائے مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا بر الوالدین، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ثم ایّن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ لیکن سب سے پہلے کیا کہا؟ وقت پر نماز قائم کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ عورتوں کے لیے بھی نماز ہے، مردوں کے لیے بھی نماز ہے، اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے جو صدا لگائی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ نماز کے لیے آ جاؤ۔ اذان میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ 6 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر میں کتنی بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ 6 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ امام محترم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے لوگ مقتدی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو کم سے کم 22 مرتبہ امام محترم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نماز میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، نماز میں اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اور یہ نماز صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہے۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان تمام کی شریعت میں اللہ رب العالمین نے لفظ نماز کو فرض کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اللہ نے نماز کو فرض کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اللہ نے نماز کو فرض کیا تھا۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اللہ نے نماز کو فرض کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے نماز کو فرض کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے نماز کو فرض کیا تھا۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دی گئی اس وقت وہ محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ حضرت
शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कुरान कहता है या शुआइब असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कुरान कहता है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद को बेआबाद जमीन पर छोड़ दी थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि इब्राहीम छोड़ने की वजह क्या है, इब्राहीम छोड़ने का सबब क्या है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था रब्बना लियुकीमुस्सलाह। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के ताल्लुक से कुरान कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। बनी इसराइल के ताल्लुक से कुरान कहता है अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह। इन आयत करीमा का खुलासा ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी आसमानी शरीयत है उन तमाम शरीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्से नमाज को फर्ज किया। तरीके अलग हो सकते हैं, जिक्र अज़कार अलग हो सकते हैं, लेकिन नफ्से नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानी वही के मानने वाले तमाम तर मज़ाहिब के अंदर फर्ज किया है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इब्तिदाई जिंदगी में जो आयत करीमा नाजिल हुई सूरतुल अलक की आयत के बाद या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअनज़िर व रब्बका फकब्बिर। इस आयत करीमा से उलमाए किराम इस्तिदलाल करते हैं कि तौहीद के बाद काली कमली वाले जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहला हुक्म दिया गया वो नमाज का हुक्म था। जो सबसे पहला हुक्म दिया गया वो नमाज का हुक्म था। कारी साहब ने कुरान की तिलावत से मजलिस का आगाज किया। ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है और पूरी इंसानियत की किताब है। पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए, हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान जैसी अजीम शान किताब को नाजिल किया। आइए हम कुरान ही से पूछते हैं कि ऐ कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया का तज़किरा कितनी बार, कितनी मर्तबे किया? तो कुरान कहता है 115 मर्तबे। 115 मर्तबे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर दुनिया का तज़किरा किया। हम कुरान से पूछते हैं कुरान ये बता कि आखिरत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बार किया? तो कुरान कहता है 115 यानी 115 मर्तबे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर आखिरत का तज़किरा किया है। हम कुरान से पूछते हैं कुरान ये बता कि शयातीन का तज़किरा कितनी मर्तबे किया गया? तो कुरान कहता है 88 जगह पर किया। हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों का तज़किरा कितनी जगह पर किया? तो कुरान कहता है 88 जगह पर किया। हम कुरान से पूछते हैं कुरान बता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत का तज़किरा कितनी जगह पर किया? तो कुरान कहता है 145 145 जगह पे। हम कुरान से पूछते हैं कुरान बता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हयात का तज़किरा कितनी मर्तबे किया? तो कुरान कहता है 145 145 जगह पे। इसी कुरान से हम पूछते हैं कुरान ये तो बता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का तज़किरा कितनी जगह पर किया है? तो कुरान कहता है कि सरीह लफ्जों में यानी ऐसे अल्फाज में कि आयत को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद फौरन इस बात का एहसास हो जाए कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का हुक्म दिया है। कुरान कहता है कि 109 मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरीह अल्फाज में नमाज का हुक्म दिया है और तकरीबन 700 मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारतन किनायतन नमाज का हुक्म दिया है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो।
اور جس قدر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر نماز کے مسائل کو بیان کیا ہے، اس قدر تفصیل کے ساتھ اللہ نے کسی اور عبادت کے مسائل کو بیان نہیں کیا۔ قرآن کو کھول کر کے دیکھیے، غسل کا مسئلہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گا، وضو کا مسئلہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گا، تیمم کا مسئلہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گا، قیام کا مسئلہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گا، رکوع کا مسئلہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گا، سجود کا مسئلہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گا، قعدہ کا مسئلہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گا۔ اگر کوئی سواری پر سفر کر رہا ہے تو کس انداز میں نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا مسئلہ بھی قرآن بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کہیں پر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے موقع پر کس طرح سے نماز ادا کی جائے، اس کا مسئلہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اس قدر تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس کے اندر نماز کا مسئلہ کیوں بیان کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے بیان کیا گیا کہ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں ناپاک ہوں، میرے پاس پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو کہا جائے گا کوئی بات نہیں ہے، آپ تیمم کر لیجئے، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ۔ آپ تیمم کر لیجئے، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سطر چھپانے کے لیے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، ننگے نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وضو کرنے کے لیے میرے پاس پانی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ تیمم کر لیجئے نا۔ وضو کی جگہ پہ بھی کہا تیمم کر لیجئے، غسل کی جگہ پہ بھی کہا کہ تیمم کر لیجئے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں کھڑا ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا، قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیں، یعنی انسان کے اندر طاقت ہے کہ وہ سر ہلا سکتا ہے۔ سر ہلانے کی طاقت انسان کے پاس جب تک ہے، اس وقت تک اس انسان کے اوپر نماز فرض ہے۔ مردوں کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے، دونوں پر یکساں اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے۔ کسی بھی حالت میں، کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ آگے اسی حدیث کے اندر آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی طہارت نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اور دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو انسانی جسم کے اندر سر کا مقام ہے۔ اگر انسان کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہے گا، انسان کے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہے گا، انسان کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں کو کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہے گا، انسان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہے گا، انسان کی زبان کاٹ دی جائے انسان زندہ رہے گا، انسان کی آنکھیں نکال لی جائے انسان زندہ رہے گا، انسان کے کان کاٹ دیے جائے انسان زندہ رہے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کی گردن اڑا دی جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے، تو کیا وہ انسان زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا، وہ انسان زندہ نہیں رہے گا۔ میرے نوجوانوں اور بزرگوں، حکم ہو رہا ہے کہ بات کو مختصر کیجیے، بات کو مختصر کرنے کا حکم آ چکا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی کہ تم نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوڑنا،
اس لیے کہ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی حفاظت کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابو منصور جو سلطان تغرل کا خلیفہ تھا، وزیر تھا، اس کا نصیحت آموز واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صوم و صلات کا بہت پابند تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جب تک کہ اوراد و وظائف مکمل نہ کر لیتے اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھتا نہ تھا۔ ایک دن سلطان تغرل نے فجر کے بعد علل فور ان کے پاس قاصد بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے ابھی فجر کی نماز ادا کی ہے، جب تک میں اپنا وظیفہ مکمل نہیں کروں گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ وہ قاصد آتا ہے اور بادشاہ سے شکایت کرتا ہے کہ آپ کا وزیر آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ابو منصور بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی میرا قاصد تم تک پہنچا تھا، تم نے حکم عدولی کیوں کی؟ اس نے پیارا سا جواب دیا، اس نے جواب دیا کہ پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے بعد آپ کا وزیر ہوں، پہلے میں اللہ کے حکم کو ادا کروں گا، اس کے بعد میں آپ کے حکم کو ادا کروں گا، آپ کی بات مانوں گا۔ میرے نوجوانوں بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر نماز سے بہت زیادہ دوری پائی جا رہی ہے، بہت زیادہ دوری پائی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے، اور یہی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر ایک پر فرض کیا ہے۔ اور عبادت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقے پر فرض ہے تو دوسرے طبقے پر فرض نہیں ہے۔ حج لے لیجئے، ہر کس و ناکس پہ حج فرض نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جو صاحب استطاعت ہے اسی کے اوپر حج فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، جو مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے اسی کے اوپر نماز فرض ہے۔ روزہ لے لیجئے، کہا کہ جس کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، جو بیمار ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مرد کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، چاہے ایئر کنڈیشن کمرے میں رہنے والا ہو یا فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے والا ہو، ان تمام پر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے اس حکم کو انجام دینے والے بن جائیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔